الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم سبق نمبر 16 کو پڑھیں گے، اور سبق شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اور دوسرا میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ اس سبق کو پڑھنے سے پہلے آپ سابقہ اسباق کو پڑھیے تاکہ آپ کو تمام اصول و قواعد کا پتہ چل جائے اور آپ ہر آنے والے نئے سبق کو آسانی سے سمجھ کر سیکھ کر پڑھ سکیں۔ تو شروع کرتے ہیں سبق نمبر 16 کو۔ سبق نمبر 16 میں ہم سیکھیں گے تفخیم اور ترقیق۔ تفخیم، ترقیق۔ اب یہ تفخیم ترقیق کیا ہوتا ہے اس کے متعلق انشاءاللہ ہم جانیں گے ابھی۔ سوال نمبر 1، تفخیم کسے کہتے ہیں؟ تفخیم کا معنی کیا ہے؟ تو تفخیم کا مطلب ہے، تفخیم کا معنی ہے حرف کو پر پڑھنا یعنی کہ موٹا پڑھنا، اور ترقیق کے معنی ہے حرف کو باریک پڑھنا۔ اب ادھر آپ کے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہوگا کہ آپ نے جب سبق نمبر 1 کو پڑھا تھا تو سبق نمبر 1 میں آپ نے پڑھا تھا کہ 7 حروف ایسے ہیں جن کو ہم ہمیشہ موٹا پڑھتے ہیں، وہ 7 حروف تو ہم نے پہلے سے پڑھ لیے ہیں، تو اب یہ تفخیم سے کیا مراد ہے، حرف کو موٹا پڑھنے سے کیا مراد ہے، تو یہ انشاءاللہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ اور ترقیق، ترقیق کے معنی حرف کو باریک پڑھنا ہے۔ اور اب مزید آگے چلیں گے کہ ہم نے تو پہلے ہی پڑھ لیا ہوا ہے کہ وہ تو 7 حرف ہیں جن کو ہمیشہ موٹا پڑھتے ہیں، اب ان کے علاوہ کون سے ایسے حرف ہیں، کون سے ایسے حروف ہیں جن کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے؟ تو 3 حروف ہیں، الف، لام، را۔ یہ 3 حروف کبھی تو پر پڑھے جائیں گے، کبھی باریک پڑھے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ 3 حروف ہمیشہ موٹے ہی نہیں رہیں گے، جس طرح حروف مستعلیہ جو ہے نا وہ تو ہمیشہ ہی پر رہتے ہیں، کبھی باریک نہیں ہوتے ہیں، لیکن یہ 3 حروف کبھی پر ہو جائیں گے، کبھی باریک ہو جائیں گے، صورتحال کے مطابق ان کو پر پڑھ دیا جائے گا، کبھی باریک پڑھ دیا جائے گا۔ تو جب پر پڑھیں گے تو ان کو تفخیم کہیں گے، جو یعنی کہ باریک پڑھیں گے حرف کو تو اس کو ترقیق کہیں گے۔ اب سب سے پہلے ہم لیتے ہیں 3 حروفوں میں سے پہلا حرف الف ہے، تو ان کو لیتے ہیں کہ اس کو کب ہم نے موٹا پڑھنا ہے، کب باریک پڑھنا ہے۔ الف ہے، الف سے پہلے اگر پر حرف آ جائے تو الف کو پر، اور باریک حرف آ جائے تو الف کو باریک پڑھنا ہے، سمپل بالکل۔ الف سے پہلے کو موٹا حرف ہے تو الف کو موٹا پڑھ دینا ہے، الف سے پہلے باریک ہے تو باریک پڑھ دینا۔ ساتھ میں آپ کو اگزامپل دے دیتا ہوں، جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ حرف مستعلیہ کا قوف ہے جو کہ آپ سبق نمبر 1 میں پڑھ چکے ہیں، اس کو ہمیشہ موٹا پڑھنا ہے۔ اب ساتھ میں الف ہے، اب اس کو میں پڑھوں گا قوف، الف زبر کو۔ اب الف سے پہلے موٹا حرف، الف کو موٹا پڑھ دیا میں نے، ٹھیک ہے؟ اب آگے بتایا الف سے پہلے باریک حرف ہو، اب یہ الف ہے، اس سے پہلے یہ والا جو کاف ہے یہ باریک ہے، اب الف سے پہلے یہ کاف آیا باریک ہے، میں نے الف کو باریک پڑھ دیا، کانا، ٹھیک ہے؟ امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، بالکل سمپل۔ الف سے پہلے موٹا حرف تو الف کو بھی موٹا، الف سے پہلے باریک حرف تو الف کو بھی باریک پڑھیں گے۔ اب چلتے ہیں لام کی طرف۔ اب لام، یہ آپ یاد رکھیں، یہ جو نارمل لام ہوتا ہے کہیں بھی آتا ہے، اس کی بات نہیں کی جا رہی، یہ بات کی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے اس کے اندر جو لام آتا ہے، یہ صرف اس لام کی بات کی جا رہی ہے۔ یہ جو لام ہے صرف اللہ تعالیٰ کے نام کے اندر جو لام آتا ہے یہ صرف اس لام کی بات کی جا رہی ہے، اس کے علاوہ کہیں بھی کوئی بھی لام آئے اس کا کوئی اس کو ہم نے باریک ہی پڑھنا ہے، چاہے اس کے اوپر زبر ہو، پیش ہو، کچھ بھی ہو، اس کو پر نہیں پڑھنا، اس کو باریک ہی پڑھنا ہے۔ اب اسم جلالت یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا نام، اسم جلالت سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کا نام۔ اللہ عز و جل یعنی کہ اللہ عز و جل کے نام سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو تو اسم جلالت یعنی کہ اللہ عز و جل کے نام کو پر پڑھنا ہے، اور اسم جلالت اللہ عز و جل کے نام سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو اسم جلالت اللہ عز و جل کے نام کو ہم نے باریک پڑھنا ہے۔ اب اس کی بھی میں آپ کو اگزامپل دے دیتا ہوں، دیکھیے یہ ہے اللہ، ٹھیک ہے؟ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں الف کے اوپر کیا چیز ہے، زبر ہے۔ اب یہ اللہ عز و جل کا جو لام ہے اس سے پہلے زبر آ گیا ہے تو ہم نے اس کو موٹا پڑھ دینا ہے، اللہ، اللہ نہیں، اللہ، صحیح ہے؟ اب واو کی طرف آ جاتے ہیں، اللہ عز و جل کا لام ہے لیکن اس سے پہلے والا جو حرف ہے اس کے اوپر زبر ہے، ادھر بھی اللہ عز و جل کے لام کو موٹا پڑھ دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اب زبر یا پیش ہے تو ہم نے موٹا پڑھ دینا ہے اللہ عز و جل کے لام کو، اور جب زیر آ جائے اللہ عز و جل کے لام سے پہلے یا کسی بھی لام سے پہلے وہ باریک ہی رہے گا۔
اب یاد یہ آپ نے جو ہے وہ اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے کہ جو لام ہم نے موٹا کر کے پڑھنا ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے نام کے اندر جو لام ہوتا ہے اس کو پڑھنا ہے، اور وہ بھی تب جب اللہ عز کلام سے پہلے زبر یا پیش آ جائے، اور اس کے علاوہ ہم باقی سب لام اللہ عز کے لام کے سمیت باقی تمام لام کو بھی باریک پڑھیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب یہ بتا بھی آگے ہمیں بتا بھی دیا گیا کہ اس میں جلالت اللہ عز کے لام کے علاوہ باقی تمام لام باریک ہی پڑھیں۔ اب مزید آگے چلتے ہیں۔ را کو پر پڑھنے کی کتنی صورتیں ہیں؟ دو صورتیں تو آپ پڑھ چکے ہیں سبق نمبر 3 کے اندر کہ را کے اوپر زبر آ جائے یا پیش آ جائے تو موٹا پڑھتے ہیں، زیر آ جائے تو باریک۔ لیکن آج ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے کہ را کو پر پڑھنے کی کتنی صورتیں ہیں اور کون کون سی ہیں۔ تو را کو موٹا پڑھنے کی 7 صورتیں ہیں۔ وہ ایسی صورتیں ہیں کہ ان میں ہم را کو موٹا ہی پڑھیں گے، باریک نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو وہ 7 ہیں، کون کون سی؟ اب چلتے ہیں۔ را پر زبر یا پیش ہو، یہ پہلی صورت آپ کو ویسے سمجھ آ گئی کہ را کے اوپر زبر آ جائے یا پیش آ جائے تو ہم نے را کو موٹا پڑھ دینا ہے۔ نمبر 1 مکمل ہوگی، ٹھیک ہے، یہ لکھی ہوئی۔ اب نمبر 2، را پر ڈبل زبر یا ڈبل پیش ہو، پھر بھی را کو پر پڑھ دینا ہے۔ مزید آگے چلتے ہیں۔ را پر کھڑا زبر ہو، را پر کیا چیز ہو؟ کھڑا زبر ہو۔ اب 3 پہلے یاد کر لیں، بالکل ایزی۔ را کے اوپر زبر آ جائے یا پیش آ جائے، را کے اوپر 2 زبر آ جائے یا 2 پیش آ جائیں، را کے اوپر کھڑا زبر ہو، ٹھیک ہے، پہلی 3 صورتیں بالکل آسان، تو را کو موٹا پڑھیں گے۔ اب چلتے ہیں چوتھی صورت کی طرف۔ اب را ساکن ہو، را کیا ہو؟ ساکن ہو، یعنی کہ را کے اوپر جزم آ گئی ہے، اور را ساکن سے پہلے والا جو حرف ہے اس کے اوپر زبر یا پیش ہو۔ را ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے۔ مزید 5ویں صورت، را ساکن سے پہلے عارضی زیر ہو۔ یہ عارضی زیر اب کیا چیز ہوتی ہے یہ آگے لکھی ہوئی ہے یہاں پر، تو اس کے متعلق تفصیل سے ہم پڑھتے ہیں۔ فی الحال آپ اس کو ایک بار یاد کر لیجئے، را ساکن سے پہلے عارضی زیر ہو، ٹھیک ہے، یہ ہو گئی اس کی مزید ایک صورت۔ ساتھ میں را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو، کلمے سے مراد ابھی ایک کلمہ قول ہے، ساتھ میں صراط، تو یہ 2 کلمے ہیں۔ تو اب را، اگر میں آپ کو اگزامپل دے دیتا ہوں، جیسے اب دیکھیے ربی الگ ہے، یہ الف کے بعد جو اگلا کلمہ ہے یہ الگ ہے، یہ الگ ہے۔ اب را ساکن سے پہلے جو زیر ہے یہ ربی کے ساتھ ہے، را والے کلمے میں نہیں ہے۔ را ساکن سے پہلے زیر اس سے پہلے والے کلمے میں ہے، تو پھر بھی ہم را کو موٹا پڑھیں گے۔ جب را ساکن سے پہلے زیر اس سے پہلے والے کلمے میں ہو تو ہم نے پھر بھی را کو موٹا ہی پڑھنا ہے۔ اب آخری کہ را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف اسی کلمے میں ہو، یعنی کہ را ساکن آ گیا ہے، را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف اسی کلمے میں ہے۔ اب اس کی بھی اگزامپل آپ کو دے دیتا ہوں، یہ دیکھیے، پھر قوتین، قوف اب حروف مستعلیہ کا موٹا پڑھتے ہیں، را ساکن ہے، را ساکن سے پہلے را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ آ گئے، تو اب ہم یہاں پر را کو موٹا پڑھیں گے۔ اب ہم نے سبق نمبر 3 میں پڑھا تھا کہ را ساکن سے پہلے زیر ہو تو را کو باریک کر دیتے ہیں، لیکن جب یہ آپ دیکھیں گے کہ را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ آ رہا ہے، اس سے پہلے زیر آ بھی جائے تو پھر بھی آپ اس کو موٹا ہی پڑھیں گے، را کو زیر کو نہیں دیکھیں گے۔ مزید چلتے ہیں۔ یہ 7 صورتیں ہماری پوری ہو چکی ہیں را کو موٹا پڑھنے کی۔ مزید جو ہے آپ اس کو اچھی طرح سے یاد کیجئے تاکہ آپ اس کو بہتر انداز میں جو ہے وہ پڑھ سکیں۔ آپ بہتر انداز میں اس کو جب یاد کر لیں گے تو پھر یہ والے رولز اپلائی کرنا ایزی ہو جائیں گے۔ اب را کو موٹا پڑھنے کی صورتیں تو ہم نے پڑھ لی ہیں، اب را کو باریک پڑھنے کی بھی صورتیں پڑھ لیتے ہیں۔ اب را کو باریک پڑھنے کی یہ 3 صورتیں ہیں۔ را کے نیچے زیر یا 2 زیر آ جائیں، ٹھیک ہے، را ساکن سے پہلے زیر اصلی اسی کلمے میں ہو، زیر اصلی سے مراد ہے کہ اوریجنل زیر پہلے سے موجود ہو، عارضی زیر نہ ہو۔ عارضی زیر یہ حرکت جو انشاءاللہ پڑھ لیتے ہیں ہم،
रॉ साकिन से पहले जेर असली उसी कलमे में हो और रॉ साकिन से पहले या साकिना हो। अब रॉ साकिन है, रॉ साकिन से पहले या साकिना आ गई है तो फिर भी रॉ को बरी की पढ़ेंगे। ये तीन सूरतें हैं, ये तीन सूरतें बिल्कुल ईजी हैं। अब ये इधर भी आर्जी ज़ेर पड़ी है और मज़ीद इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ कि आर्जी ज़ेर होती क्या है। अब देखिए कुरान पाक में कुछ कलिमात जो है ना वो शुरू होते हैं अलिफ से, लेकिन अलिफ के ऊपर होता कुछ भी नहीं है। ठीक है, अलिफ के ऊपर होता कुछ भी नहीं है, तो उस अलिफ पर जो हरकत लगाकर पढ़ेंगे ना वो आर्जी हरकत होगी। अब वो हरकत हम अपनी मर्जी से नहीं लगा सकते हैं, वो हरकत भी हमको बताई गई है कि आप इस पर ये हरकत लगाकर पढ़ सकते हैं। तो कुरान पाक में बाज़ कलिमात अलिफ से शुरू होते हैं लेकिन अलिफ पर होता कुछ भी नहीं है, तो उस अलिफ पर जो हरकत लगाई जाती है ना, माहिरीन ने जो हरकत लगाई है तो उस हरकत को आर्जी हरकत कहते हैं। ठीक है, अब इरजिई, अब रॉ साकिन से पहले जो जेर है ना ये आर्जी है, असली नहीं है। तो ये रॉ साकिन से पहले जेर असली से मुराद वो पहले से मौजूद हो, वो यानी कि किसी ऐसा नहीं है कि रॉ साकिन से पहले जेर वो हम खुद लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है, आर्जी जेर नहीं है, पहले से मौजूद हो, ओरिजिनल जेर मौजूद हो तो उस वक्त बारीक पढ़ेंगे। तो अब आपको मैं बता देता हूँ कि वो चार कलिमे हैं, तो उन चार कलिमों को उनके अंदर हमने रॉ को मोटा पढ़ना है जिनके नीचे ज़ेर है। कुरान पाक में भी जब भी आएंगे तो ख्याल कीजिएगा कि ये इरजिउ, इरजिउ, इरजिई, इरकाऊ, ये चार कलिमे हैं, इनका आपने ख़ास ख्याल रखना है। मज़ीद भी आर्ज़ी ज़ेर आती है तो वो इंशाल्लाह आपको पता चल जाया करेगा। जब आखिरी नोट मज़ीद हमको बताया जा रहा है, एक ही कलमे में रॉ साकिन से पहले ज़ेर असली हो और इसके बाद उर्फ़ मुस्तालिया हो तो रॉ साकिन को पुर पढ़ेंगे, जैसे मिर सौदिन, ये जैसे पहले मैंने आपको बता दिया है। इस कलमे में फिर कौतिन, पहले मैंने आपसे अर्ज कर दिया फिर कौतिन। अब देखिए कि रॉ साकिन से पहले ज़ेर असली उसी कलमे में है, अब रॉ को तो बारीक पढ़ना चाहिए, लेकिन रॉ साकिन के बाद रुफ़ मुस्तालिया का कोई हरफ आ गया तो वो ज़ेर वाला जो है रूल कैंसिल हो जाएगा और रॉ साकिन के बाद रुफ़ मुस्तालिया आने की वजह से रॉ पूरा हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको इन कवायदों की समझ आ गई होगी। मज़ीद भी आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह जहाँ तक मुमकिन हुआ मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। अब इंशाल्लाह एक लाइन पढ़ते हैं, मज़ीद थोड़ा सा सबक पढ़ते हैं, उसके बाद फिर इंशाल्लाह आप मेरे बाद रिपीट कीजिएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अब मिलाकर पढ़ेंगे, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको भी मिलाकर पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब पहले कायदे देखेंगे। अब हरूफ मुस्तालिया अलिफ, अलिफ से पहले पुर हरफ आ गया, अलिफ को पुर पढ़ना है। इधर कौफ अलिफ जबर कौ, लाम जबर ला, कौला, कौला। ख्याल करना है होंठ गोल नहीं होने चाहिए आपके, हरूफ मुस्तालिया को मोटा करके पढ़ते हुए। अब रॉ, रॉ के ऊपर ज़बर है, उसके बाद अलिफ, अलिफ से पहले अब रॉ के ऊपर ज़बर आए तो रॉ मोटा होता है। अब अलिफ से पहले मोटा हरफ है तो अलिफ में मोटा होगा। सौद ज़ेर सी, रॉ अलिफ ज़बर रॉ,
صراط طا زبر طا صراط صراط سين زي السي را ألف زبر را سرا جيم دو زبر جن سراجا سراجا اب الف سے پہلے باریک حرف ہے تو الف کو بھی باریک پڑھیں گے. کاف الف زبر کا نون زبر نا کانا میم الف زبر ما لام دو زبر لن مالن ادھر بھی الف سے پہلے باریک حرف ہے تو الف باریک. میم زبر ما فا الف زبر فا مفا زا دو زبر زن مفازن مفازن. اسی کے ساتھ آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا. انشاءاللہ نیکسٹ جو لیسن ہے باقی اگلی لائنیں ہیں یہ آپ کو انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں پیش کر دی جائیں گی ریکارڈ کر کے. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے. انشاءاللہ کل حاضر ہوتے ہیں دوسری کلاس میں. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.